ہمیں بتایا جاتا تھا کہ صہیونیت مشرق وسطیٰ پر مکمل راج کے خواب دیکھ رہی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ صہیونیت ایک گریٹر اسرائیل کے پلان کی تکمیل کے لیے گامزن ہے۔ ایک عرصے مسلم دنیا کے دانشور گریٹر اسرائیل کی بات کرتے تھے، مگر کبھی کھل کر اسرائیلی حکام کی طرف سے موقف سامنے نہیں آیا تھا۔ مگر گزشتہ ایک سال سے جاری نسل کشی کی کارروائی کی بدولت آج اسرائیل جان چکا ہے کہ مسلمان ممالک اب مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہیں، دین سے مکمل دوری اختیار کر چکے ہیں، مغربی ثقافت کی یلغار سے مسلمان اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ان میں صہیونیت کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نہ صرف ہم کمزور اور بے بس ہو گئے ہیں بلکہ گزشتہ ایک صدی سے جاری مغربی تسلط کی بدولت ہم ٹکڑوں میں بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بجائے مذہبی فرقوں کی بنیاد پر پہچانے جانے کو بہتر جانتے ہیں۔ ایک سال سے جاری قتل عام کی کارروائی اس بات کی شاہد ہے کہ نسل کشی کے خلاف بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ نہ ترکیے، نہ سعودی عرب اور نہ ہی ایران سب کو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ہماری کمزوری ہی کی بدولت آج اسرائیلی وزراء اور اعلیٰ عہدیدار برملا اپنی خواہشات اور اپنے مستقبل کے پلانز کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں۔ فلسطین میں نسل کشی اور لبنان میں قتل عام اسرائیل گریٹر پلان کا حصہ ہے۔ صہیونیت کے یہ وار فلسطین اور لبنان تک رکنے والے نہیں ہیں۔ اسرائیل کا مکمل چہرہ اس وقت بے نقاب ہوا جب آج سے 3 روز قبل اسرائیلی وزیر خارجہ بزالل سموٹرچ نے ایک انٹرویو کے دوران اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ میں کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک یہودی ریاست چاہتے ہیں جس میں اردن، سعودی عرب، مصر، عراق، شام اور لبنان شامل ہوں۔ ہمارے بزرگوں کے مطابق یروشلم کا دمشق تک پھیلنا لکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ اس سے قبل فلسطین کے لیے اپنی دانست کے مطابق ایک سیاسی حل بھی پیش کر چکے ہیں۔ بزالل سموٹرچ کا کہنا تھا کہ میں فلسطینیوں کو 3 آپشنز دینا چاہتا ہوں۔ پہلا، قوم پرستی کو چھوڑ دیں، واضح الفاظ میں یہودیوں کو جان سے مارنے سے توبہ کریں، اس کے بدلے میں ہم انہیں ووٹ کے بغیر ریزیڈنٹ سٹیٹس کی پیشکش کریں گے۔ دوسرا، جو لوگ فلسطین کی بات کرتے ہیں اگر قوم پرستی کو چھوڑتے ہوئے طے کر لیں کہ یہودیوں کا قتل نہیں کریں گے تو وہ کسی بھی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں۔ کسی بھی دوسرے ملک میں پناہ اختیار کرنے کے لیے ریاست ان کی مدد کرے گی۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خوشی کے ساتھ ذاتی حیثیت میں بھی ایسے افراد کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اور تیسرا، جو لوگ امن کے نام سے بے چین ہوتے ہیں، امن نہیں چاہتے اور دہشت گردی جاری رکھنا چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم انہیں شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ قتل عام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسرائیلی وزیر کی گفتگو ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اسرائیل کی توسیع کسی صورت رکنے والی نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل پلان اسرائیل اور صہیونیت کا وہ خواب ہے جس کا وہ دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل پلان کی تکمیل کے لیے اسرائیل کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔